2024 from 6 judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. یہ ایک سیکنڈ دیکھیے، آج کل جو ہے نا، کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہو رہا ہے، کیا کریں ہم، پتہ نہیں گوبلز کا زمانے کو واپس لا رہے ہیں کہ پروپیگنڈا. بھئی اس سے زیادہ اگر کوئی مجھے بتا سکے چستی سے کسی نے کوئی کام کیا ہو. 26 کو خط ملا، وصول ہوا، 26 ہی کو ماہ رمضان میں افطاری کے فوراً بعد تمام ججز اسلام آباد ہائی کورٹ بشمول چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، سرسری میٹنگ ملاقات نہیں ہوئی، 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میرے ساتھی سید منصور علی شاہ جو سینئر پیونی جن کو ہم کہتے ہیں مگر آئین میں سینئر موسٹ جج کا نام ہے، وہ بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ کیا میٹنگ رمضان کے بعد نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی، فوراً کی. کہاں کی؟ چیف جسٹس ہاؤس میں کی. ٹھیک ہے، تو یہ اب آگے پڑھیے ذرا اگلا پہلا. The following day, 27 March 2024, the CJP met with the Attorney General and the Law Minister. And thereafter, the CJP, along with the senior puisne judge, met with the President of the Supreme Court Bar Association and the senior most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the 6 judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation, the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter, and the meeting was adjourned. جی The Prime Minister... یہ ذرا سا دیکھیے، کم از کم کوئی بات یہ سمجھے، بٹ دیر ول بی زیرو ٹالرنس آن دی انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. کم از کم یہ تو میں اس کو نہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمیں اپنا کام تو کرنے دیں نا. ہو سکتا ہے کوئی اور ہم سے بہتر کام کرنا جانتا ہو، میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں میں عقل کن ہوں، مگر یہ اب صرف دیکھنا ہے کہ کس رفتار سے کام ہو رہا ہے. اب جو وکیلوں کے نمائندے ہیں، ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، وہ ہے ایسوسیشن، سالانہ انتخابات ہوتے ہیں اس میں، اور ایک ہے پاکستان بار کونسل، 5 سال میں ہوتے ہیں انتخابات، 5 سال میں انتخاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت اہم، جس کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا. سٹیک ہولڈر ہم استعمال کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ ساری وکیلوں کی نمائندگی کر رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے مخالف بھی ہوں، مگر اس وقت وہ آپ کے جمہوری نمائندے ہیں، آپ کو پسند ہو یا نہ وہ ہیں. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام ججز کی میٹنگ کرتے ہیں. اب ذرا یہ بتا دیں کہ پچھلی فل کورٹ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ I think after you had assumed office, اس وقت ہوئی تھی ایک، جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ واز ٹو بی ہرڈ. آئی تھنک before it, as far as I am aware, 18 اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی 18 ستمبر 2023 کو. یہ پہلا دن تھا کہ جب میں چیف، وہ تو اتوار کے دن تھا، تو وہ کام، وہ ورکنگ ڈے نہیں تھا، تو پیر کا دن سب سے پہلا کام کیا، فل کورٹ کی میٹنگ کی. اور اس سے پہلے کب میٹنگ ہوئی تھی؟ 4 سال پہلے. I don't know about that. کہاں تھی ساری بار؟ کہاں تھے سارے وکیل؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا. 4 سال فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، میں صرف آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. اہمیت، انسٹیٹیوشن کی اہمیت چیف جسٹس سے نہیں ہوتی، انسٹیٹیوشن کی اہمیت تمام ججز سے ہوتی ہے، سول جج سے لے کر کے چیف جسٹس آف پاکستان تک. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کوئی
کسی قسم کا کوئی حملہ ہوگا ہم سب سے پہلے میں آؤں گا, پھر یقیناً میرے سارے ساتھی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں, اور انٹرفیئرنس ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی اہمیت, مگر اگر کسی کا کوئی اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسے کروں میں ویسے کروں, پھر وہ انشاءاللہ یا تو پریزیڈنٹ بن جائیں سپریم کورٹ بار کے, یا چیف جسٹس بن جائیں, پھر وہ اپنی مرضی کر لیں. یہ جو پریشر جو آئے گا نا, ہم نہیں برداشت کریں گے پریشر اس طرح کا. اب یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹولی. فل کورٹ ایڈمنسٹریٹو فنکشن ادا کرتی ہے, جوڈیشل فنکشن نہیں ادا کرتی, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی جو تمام ججز صاحبان تھے ملے, اور اس پہ ہم نے یقیناً لمبی بات ہوئی ہوگی کیونکہ تقریباً افطاری تک پہنچ گئی تھی میٹنگ 4 بجے سے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے, اور اگلا چیف جسٹس سینئر موسٹ جج بھی ہوتا ہے, تو اس کو کنٹینیوٹی ملنا چاہیے کہ ہم لوگ ملیں پرائم منسٹر سے ایڈمنسٹریٹولی, ناٹ جوڈیشلی. ذرا فرق, آئین میں فرق ہے چیزوں کے. کس سے ملے؟ پرائم منسٹر سے اور لا منسٹر سے, یقیناً ان کا تعلق ہے لا سے, اور تیسرے آپ خود تھے اس میٹنگ میں, اور ہماری طرف سے رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ, کیونکہ ہم اس کو آفیشیل میٹنگ, آفیشیل ایڈمنسٹریٹو میٹنگ کا درجہ دینا چاہتے تھے. کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی, کوئی گھر میں میٹنگ نہیں کی, ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کے پریمیسز میں اکراس دا ٹیبل ایگزیکٹو آپ کی پیش ہو رہی ہے سامنے, اس کو انتظامیہ کہتے ہیں, اور پرائم منسٹر ایک حد تک مقننہ کے بھی ہیڈ ہوئے کیونکہ میجورٹی ووٹ ان کو سپورٹ ہے, اسی لیے پرائم منسٹر ہیں. اور اس طرف عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹولی. تو یہ میٹنگ ہوئی. اب آگے تھوڑا پڑھتے ہیں ذرا. The Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puisne Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. اب ذرا دیکھیے, رفتار دیکھیے. اگلے دن, اور اس میں آپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا, فوراً آپ نے میٹنگ ارینج کی. آپ سے جب ہم نے رجوع کیا, تاخیر ایک دن کی بھی نہیں ہوئی, میں نے کہا 24 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں نے پرائم منسٹر سے شیئر کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ارلیسٹ پاسبل اویلیبل ٹائم آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو وہ اس وقت آ جائیں گے. اینڈ دا فالوئنگ ڈے آفٹر کورٹ آورز ایٹ 2 p.m. the Prime Minister was here. اچھا, اگلا پڑھ لیجئے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری پریس ریلیز میں کوئی برعکس بات ہے کہ جو آپ ایکچولی نہیں ہوا, وہ بھی آپ اس کی تردید کر دیجئے. The meeting lasted for about an hour and a half. The CJP clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated, and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the senior puisne judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. یہ صحیح ہے یہ ٹھیک بات ہے, ایسی بات ہے. جی, آگے پڑھیے. During the meeting, a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan Commissions of Inquiry Act 2017, which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The Prime Minister undertook that a meeting of the Federal Cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. The Prime Minister fully endorsed the views expressed by the CJP and Senior Puisne Judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of Suo Motu number 7 of 2017, the Faizabad Dharna judgment. Thereafter, in continuation of the last meeting, the CJP again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the Prime Minister. یہ صحیح ہے جی, ٹھیک ہے جی. اس میں کچھ آپ مزید کہنا چاہتے ہیں؟ My Lord, آپ نے اور آنریبل سینئر پیونی جج نے جو کنسرنز ریز کیے تھے, اس پہ پرائم منسٹر نے آپ کو اپنے مکمل کوآپریشن کا اور جو اسسٹنس چاہیے آپ کو ایگزیکٹو برانچ سے اس ضمن میں, وزیر اعظم نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جیسے آپ کہیں گے اور جس طرح سے کہیں گے وہ ہوگی. ایک چیز جو یہاں پہ ہوئی وہ پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے نیچے ایک کمیشن کا قیام تھا. میں اب وفاقی حکومت کی جانب سے میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وفاقی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری کو یا کسی اور کو
اس کمیشن کی سربراہی یا اس کو ایک ون مین کمیشن بنائیں گے. یہ پروپوزل آیا کہ ایک بہت اچھی ریپوٹیشن کے اور غیر جانبدار نان کنٹروورشل ایک کوئی ایسے جج ہوں سپریم کورٹ کے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پروپوزلز آئیں. سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام پر پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی، مگر میں اس سے پہلے اس کی میں ڈیٹیل میں آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پچھلے 3-4 دن سے جو سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ایگزیکٹو برانچ اپنا ہی کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اور وہ جو انکوائری ہے وہ ایگزیکٹو برانچ کر رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرے وہ دوست جنہوں نے اس پہ بات کی ہے انہوں نے غالباً 2017 کا ایکٹ پڑھا نہیں ہے. جو جوڈیشل کمیشن جو انکوائری کمیشن اس کے نیچے بننا ہے 2017 کے ایکٹ کے نیچے، اس کے پاس اس سے زیادہ اختیارات ہیں جو آرڈر 26 سی پی سی کے نیچے کمیشن بنتا ہے. اس کے پاس سول کورٹ کا اختیار ہے، اس کے پاس فوجداری عدالت کا اختیار ہے، اس کے پاس اسپیشل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار ہے، اس کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاورز ہے، کیونکہ یہ ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے تو ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ کی پاور ہے. یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہوں گی. قانون پابند کرتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کی معاونت کریں گے، اور وفاقی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ جو بھی مدد فراہم کرنی ہے اور جو بھی کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فراہم کرے گا، پرووائڈ کرے گی. تو یہ بات کہنا کہ وفاقی حکومت نے یہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ایک سنجیدہ اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے اس سے متعلق انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے وہ وفاقی حکومت نے خود ہی یہ اپنے آپ میں تفویض کر لیا. ایسا بالکل نہیں تھا. اور یہ بھی میرے خیال میں آپ بتا دیں کہ جو نام تجویز ہوئے تھے وہ ہم نے تجویز کیے تھے. 2 نام آپ نے تجویز کیے تھے، اب میں نام بتا دیتا ہوں. سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کے نام تجویز ہوئے تھے آپ کی طرف سے، اور ہم نے آپ سے کہا تھا میٹنگ میں کہ یہ نام آپ ہی تجویز کریں. یہ نام آئے. 28 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی سر یہاں 2 بجے. یہاں سے جب ہم گئے تو پرائم منسٹر نے اگلے دن کیبنٹ میٹنگ کال کی. کچھ وزراء موجود نہیں تھے یہاں پہ کابینہ کے ممبر، تو وہ اگلے دن جمعے کو یہ میٹنگ نہیں ہو سکی 29 تاریخ کو. تو یہ ہفتے والے دن 12 بجے پھر یہ میٹنگ رکھی گئی، اور پھر یہ بھی سوچا گیا کہ اس سارے عمل میں جو جن ناموں پہ تجویز آئی ہے آپ کی طرف سے ان سے بھی بات کر لی جائے کابینہ میں معاملہ لے جانے سے یا ان کا نام کابینہ میں زیر بحث لانے سے پہلے. وزیر قانون 29 تاریخ کو جمعے کی شام کو لاہور میں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے ملے اور ان سے کہا کہ یہ ایک انکوائری کمیشن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ بنانے جا رہی ہے، اور آپ کی جو نام ہے وہ ہمیں عدلیہ سے سپریم کورٹ سے آپ کا نام آیا ہے، اور ہمیں وفاقی حکومت کو بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کمیشن کو آپ چلائیں. انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ ٹی او آرز اب آپ فائنل کر لیں یا جب ٹی او آرز بن جائیں تو آپ وہ مجھ سے شیئر کریں، میں وہ ٹی او آرز دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو اپنا جواب آپ کو دوں گا. اگلے دن 12 بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں بحث کے بعد اس میں پھر یہ طے ہوا کہ تصدق جیلانی صاحب ہی موضوع ہیں. ٹی او آرز بنے، جو سمری آئی وہ ٹی او آرز بنے، اس پہ بحث ہوئی، اور پھر جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو اپروو کرنے کا، تو وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کو آپ اناؤنس کرنے سے پہلے، فائنل اپروول سے پہلے، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وزیر قانون کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی سے بات کریں اور ان سے یہ شیئر کریں اور ان سے فارمل کنسنٹ لیں. 2 بجے کا وقت تھا، 2 بجے کے قریب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی، اور پھر وزیر قانون نے ان سے بات کی. اس بات میں ان کو ٹی او آرز بتائے گئے، اور ان کا ایک سوال تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ کمیشن اگر کسی بھی معاملے کو مناسب سمجھے جو اس خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے. تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جی جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں
جو آپ مناسب سمجھیں گے ایز کمیشن، جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے. یہ ان کو بتایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا. تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فیسلٹیز ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا. یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً 2:30 بجے کی بات. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، ہی از اے جینٹلمین تھرو اینڈ تھرو. His entire judicial career speaks for it. مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن کو پھر میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے. تو سر میں ایسا ماحول بنایا گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی آمدن تو نہیں ہے، یہ خدمت کون کرے گا؟ اگر آپ ایک فارمر چیف جسٹس جو کل پرسوں والے نہیں ہیں تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو. تو ایسے ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم انگلی اٹھی جائے. اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر، میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے متعلق ہوئی. مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کے اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. یہ کیا کوئی مہذب معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کس طرف رہیں کہ ہم اسٹریٹ وے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے برباد کرنا ہے اس ملک کو، اس نیشن کو. بھئی ایک شریف، اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور پہ آپ لکھ سکتے تھے. کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپرزینٹیٹیو باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو لکھے، چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوہات ہیں. سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ حملہ کرنا کسی پہ، بس ابھی کوئی شریف آدمی ہو تو جواب نہیں دیں گے. ہر شریف آدمی کہے گا بھائی شکریہ بہت بہت، آپ ہی سنبھالو میں تو چلا ادھر سے. یہی ہوا، انہوں نے انکار کر دیا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا نا رائٹنگ میں. جی یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا؟ جی ہے سر.